بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 جولائی 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں قرب قیامت میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النحل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ صدق الله العظيم۔ وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين وذم السبابة والوسطى۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ عن مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت في نفس ساعة فسبقتها كما سبقت هذه۔ رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آج جو 2 جگہ سے آیات کا حوالہ دیا ہے اور 2 چھوٹی چھوٹی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے، وہ اس لیے کہ میں خاص طور پر قیامت کے قریب کے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں ایک خاص جو واقعہ ہے اس کے ضمن میں کچھ عرض کروں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں قیامت کا ذکر اتنی مرتبہ آیا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں، شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا اس کے ذکر سے خالی ہو۔ یہ اتنی تکرار، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ کرام کو تو ہر وقت مستحضر رہتی تھی قیامت، شاید کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی تو صحابہ گھبرا ہوتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ قیامت اس درجے مستحضر ہے۔ 2 قیامتیں، ایک قیامت انفرادی موت، وہ جو میری اور آپ کی قیامت ہے، حضور نے اس کو بھی قیامت سے تعبیر کیا ہے: من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ عمل کرنے کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو نتیجہ نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہا ہے کہ آپ کوئی اپنے نامہ اعمال کی جو دھبے ہیں، سیاہیاں ہیں، انہیں دھو سکیں۔ تو یہ قیامت جو ہے در حقیقت ہمارے ایمانیات کے اندر بہت مرکزی اس کی اہمیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں جس تکرار کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے تو سامنے یہ موجود رہتی تھی گویا کہ آنے والی۔ اسی اعتبار سے لیکن یہ کہ جب غفلت کا دور آتا ہے امت مسلمہ پر تو انسان قیامت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی قیامت کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جسے یہ یاد رہے کہ موت آنے والی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی گویا کہ یہاں تک کہ ہم کسی کو کندھا دے کر جا کر قبر تک پہنچا کر آتے ہیں تو اس وقت تو ذرا سا ارتعاش ہوتا ہے ہمارے اعصاب کے اندر کہ کل یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی جگہ آج میں بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روٹین میں، اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں
کہ گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمارا یہاں دوام ہے، قیام جو ہے یہاں کا دائمی ہے اور موت کبھی نہیں آتی۔ اسی حوالے سے کہا گیا ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسے پلک جھپک میں جتنی دیر ہو یا اس سے بھی قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر۔ اس مضمون کو آگے بڑھایا گیا سورہ معارج میں، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ اصل میں ابتدا میں ذکر ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں سے اسے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اس میں اگرچہ تفسیروں میں مختلف آراء ہیں، لیکن ایک رائے جس کو میں بھی قبول کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں عذاب مانگنے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں کی مخالفت سے، لوگوں کی جو دشمنی چل رہی تھی، جس طریقے سے وہ ستا رہے تھے صحابہ کو، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ فیصلے کی گھڑی آ جانی چاہیے اور کس بات کا انتظار ہے۔ تو یہ جو ہے رائے ہے مفسرین کی، اور یہی میری رائے بھی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو رسول کے مقام سے بہت بڑی ہے کہ وہ قیامت کی درخواست کرے اللہ سے اور عذاب کی درخواست کرے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی صورت کے ساتھ جو ہے جوڑا جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور نوح میں جو عذاب کی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب تو اس زمین پر کسی کافروں کا ایک گھر بھی آباد نہ چھوڑ، ان لوگوں کو جو ہے برباد کر دے، تباہ کر دے۔ یہ ساری دعا موجود ہے سورہ نوح کے اندر۔ تو حضرت نوح بھی تو اللہ کے رسول تھے نا۔ بہرحال رسول بھی ہوتا ہے، لیکن بشر بھی تو ہوتا ہے، اس کی بشریت بھی تو اس کے ساتھ ہے۔ آخر اس کے احساسات بشر کے احساسات بھی ہوتے ہیں۔ جو دعا آپ نے طائف میں مانگی تھی وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوئی تھی اس وقت، جس میں کہ وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی۔ بہرحال یہ تفسیر کا ایک اختلافی موضوع ہے، لیکن یہ اس میں کہا گیا پھر فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی ابھی ہمارے حساب میں وہ وقت نہیں آیا ہے، ہماری مشیت میں وہ وقت نہیں آیا ہے، آپ صبر کیجیے، جھیلیے، برداشت کیجیے مخالفت کو، استہزاء کو، تمسخر کو، جو بھی آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ سینے کا بھیجنا سمجھ لیجئے، تھرومبوسس جو مرض ہوتا ہے اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز سینے کو اندر سے بھیج رہی ہے، وہ درد جو ہے حضور کو ہوتا تھا یہ باتیں سن کر۔ مجنون ہیں، پاگل ہیں، شاعر بن گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ گئے، شاعری اچھی کہتے ہیں، اور اصل میں تو انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر میں ایک کوٹھری میں بند کر رکھا ہے۔ وہ عجمی غلام جو ہے وہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر غور سے ماتے ہیں کہ یہ بالکل وہی آئے وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں آپ کو سننی پڑتی تھی اور برداشت کرنی پڑتی تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم، لیکن فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، یہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں دور، ابھی قیامت بہت دور، ونراہ قریبا، اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ اس کا میرا جو ذاتی تجربہ ہوا تھا وہ میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر اس پر تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں نے جب پہلی مرتبہ، یہ کوئی سن 62 کی بات ہے، 1962 کی، پہلی مرتبہ ہوائی سفر کیا لاہور سے کراچی، یہ فوکر چھوٹا طیارہ جو ہے وہ جایا کرتا تھا اس وقت، اور آپ حیران ہوں گے کرایہ تھا، واپسی کا کرایہ سارے بن گیا ایک طرف کا، واللہ عالم مجھے یاد نہیں رہا، 90 روپے کرایہ تھا لاہور سے کراچی کا ہوائی جہاز کا سفر۔ اور فوکر چونکہ نیچے چلتا ہے، زیادہ اونچا تو جا نہیں سکتا، وہ 30,000 فٹ وغیرہ 35,000 فٹ تو نہیں جا سکتا، وہ تو تقریباً 5 سے 10,000 تک جو ہے وہ اس کی رینج ہے۔
تو اتنی بڑائی سے نیچے سب کچھ نظر آتا ہے انسان کو رات کا وقت. اب میں نے مجھے چونکہ جغرافیہ سے دلچسپی ہے، میں نے نوٹ کر دیا کہ 3 شہروں کی روشنیاں مجھے بیک وقت نظر آ رہی تھی، بھاولپور، اور اس کے بعد میں جو آنے والا ہے سمرسٹا، اور اس سے پہلے ایک اور جنکشن آتا ہے لودرا بھاولپور سمرسٹا. عام ٹرین سے آپ جائیں تو ان کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھیے میں اس وقت تینوں کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں ٹرین سے جا رہا ہوتا تو میں جب لودرا پہنچتا تو سمجھتا کہ ابھی بھاولپور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا، اور بھاولپور پہنچ جاتا تو میں سوچتا کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد لودرا آئے گا، اور میں اس وقت تینوں کو دیکھ رہا ہوں. اس سے میرا ذہن گیا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں. اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل کوئی شے نہیں. ہمارے لیے جب بھاولپور آ گئے تو لودرا ماضی ہو گیا اور سمرسٹا مستقبل ہے، لیکن اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے. ہم وقت پوری کائنات اس کے سامنے ہے. وہ انداز ہے یہاں پہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. میری جب پہلی مرتبہ کتاب چھپی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کی کا ماضی، حال اور مستقبل، تو ہمارے یہاں کے ایک دانشور ہیں، ادیب ہیں، پرانے ICS آفیسر ہیں، مختار مسعود صاحب، میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دیا. تو ان کا تبصرہ یہ تھا میری کتاب پر، آپ نے تو قیامت کو بہت قریب دکھا دیا ہے. تو فوراً میں نے یہ آیات پڑھی انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. ایک حدیث میں جو حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری سے اس روایت ہے، وہ اس تو انا وساطوں کا ہاتین، آپ نے اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑ کر، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور یہ جو درمیانی انگلی ہے، ان کو جوڑ کر کہا میں اس طرح مبعوث ہوا ہوں کہ میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے. اس لیے کہ در حقیقت حضور کی بعثت تو قیامت کی پہلی نشانی ہے. آخری رسول آ گئے تو ظاہر بات ہے جب آخری رسول کا مطلب کیا ہے کہ اب تو قیامت ہی آئے گی، کوئی اور رسول تو آنے والے نہیں. یہی حدیث آ رہی ہے ترمذی میں حضرت مستورد ابن شداد سے، اور وہاں حضور فرماتے ہیں بعثت فی نفس الساعہ، میں تو عین قیامت میں بھیجا گیا ہوں. یہ قیامت شروع ہو چکی ہے، گویا کہ یہ ایک دن ہے اب میرے اور قیامت کے مابین، اس سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہے. ہاں دن اللہ کا جو ہے 1000 برس کا بھی ہوتا ہے، اور اس میں سورہ معارج میں ہے کہ وہ 50,000 برس کا بھی ایک دن ہوگا قیامت کا دن. بہرحال فرمایا سبق تو کبا سبقت حاضری. پھر آپ نے دونوں انگلی میں جوڑا کہ میں تو نفس قیامت میں پیدا ہوا ہوں، عین قیامت میں، بس میں ذرا پہلے آگے آ گیا ہوں جتنا کہ یہ انگلی جو ہے اس دوسری انگلی سے زیادہ نکل آئی ہے، بس اتنا فرق. یہ ہے وہ حقیقت قیامت کی جو قرآن اور حدیث ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس کو ہم بھلائے ہوئے. اب اس سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں، آپ سوچئے کہ 4 ابواب احادیث کی کتابوں کے آخر میں جو آتے ہیں، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب و علامات القیامہ، یہ چاروں جو ہیں یہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے بارے میں حضور کی پیشنگوئیوں پر مشتمل ہے. لیکن آج کا ہمارا دور کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو یہ مادی فکر ہے جو یورپ سے ابھرا اور چھا گیا پوری دنیا میں، اس کا ہم پر بھی اتنا غلبہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں. اول تو میں افسوس سے کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج کے بہت بڑے فتنوں میں ایک فتنہ غلام احمد قادیانی کا جو پھیل رہا ہے، اب بھی پھیل رہا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک فتنہ منکرین حدیث کا. اور یہ فتنہ جتنا پھیل گیا اس کا اندازہ ہی نہیں. تقریباً ہمارے ہاں تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہے زیادہ، جو جب جدید تعلیم یافتہ، وہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، بس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ بات جو ہے مختلف اس کے شیڈز ہیں لیکن بہت پھیلی. اسی لیے ان روایات کی طرف بہت ہی کم توجہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں میں ایک